उस रात छुप कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। काला नाग। मेरे छोटे चचा सबसे गांव वाले डरते थे, क्योंकि गांव की औरतें तो क्या मर्द भी इन्हें काला नाग कहते थे। मैंने जब से होश संभाला था सब लोगों को चचा को काला नाग कहते सुना था। पहले पहल तो मुझे ये तक मालूम न था कि नाग होता क्या है, लेकिन चूंकि हम गांव के रहने वाले थे और गांव के खेत खलिहानों में सांप अक्सर होते थे, इसलिए एक बार जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं स्कूल से घर आते हुए खेतों के बीच से गुजर रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरे साथ थीं। हम बातों में मसरूफ थी जब मेरी दोस्त नजमा ने काला नाग की रट लगाते हुए हाँक लगाई। उसी नज़रें खेतों की दाई जानब थी। जब हम सब ने नजमा की नज़रों का ताक़ब किया तो हमारी जान ही निकल गई। मैंने पहली बार वहाँ स्याह रंग का सांप देखा। हम सब लड़कियों की जान पर बन गई। हम लोगों ने उल्टे कदम पीछे की जानब दौड़े लगा दी। हम सब सहेलियों की सांस हमारे सीने में थम गई थी। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा और भागने लगी। इतना तेज भागी कि पीछे पलट कर देखना, वापस स्कूल पहुंचकर ही हमारे कदम रुके थे। लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वो सांप कहीं नहीं था। हम सब के हाथ में अपने सीनों पर थे। तब मुझे पता चला कि इसे काला नाग कहते हैं। हम तो शॉर्टकट के चक्रों में खेतों से गुजरती थी ताकि हम बीचों बीच रास्ता तय कर कर जल्दी घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या मालूम था कि वहां का नाग देखने को मिल जाएगा। मगर उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क से ही घर जाने की तरजीह दी। ये बात जब मैंने अपने घर अम्मी को बताई तो हमारे पीछे काला नाग लग गया था। उस वक्त चचा भी वहीं दस्तरख्वां पर बैठे खाना खा रहे थे। यह सुनकर उनका नवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगे, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहाँ सांप होगा। मेरे चचा परेशान से हो गए। का आ जाना कोई नई बात तो ना थी। मैंने जब अपनी चाची की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ तशवीश होने लगी कि चची क्यों इतनी परेशान खड़ी हैं। मेरी अम्मा मुझे डांटने लगी कि क्या ज़रूरत थी अपने चचा के सामने ये सब कहने की। मुझे अम्मा की ये बात समझ ना आई। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को चचा वापस आए तो बहुत नडाल से थे। उनके कपड़ों से मट्टी से आते हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गए। मेरी चाची मुंह में बड़बड़ाने लगी। कहने लगी, चढ़ गया होगा अब तुम्हें बुखार। ना तुम बाज आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। अब जिंदगी तो मेरी मुश्किल में डालोगे। इसी सांप को मार कर आ रहे होगे। ये कहकर वो चचा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं ये सोचने लगी थी कि भला बुखार से चच्ची की ज़िंदगी कैसे मुश्किल में आ सकती है। और चचा तो दोपहर तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बाहर गए थे। एक सांप को मारकर वो बीमार कैसे हो सकते थे। अगले रोज़ दोपहर को हमारे घर चूड़ियाँ वाली आ गई। मेरी माँ को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियाँ अपने लिए खरीदी और उसी असना में मेरी चच्ची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। इनके चेहरे पर सारे ज़माने की बेजारी छाई हुई थी, आंखें भी सूजी हुई थी। अम्मी ने चच्ची से कहा, जुलेखा चूड़ियाँ खरीद ले। दीन मोहम्मद को बड़ा चाव रहता है कि तू चूड़ियाँ पहन कर, पर आप तो एक की। अम्मा ने चच्ची से कहा तो चच्ची सराहने लगी। जाने भी दो भाभी, इस काले नाग का असर रूप सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे दिल में अब ऐसा कोई अरमान नहीं रहे। ये कहकर वो गुस्से में सहन से बने गुसलखाने में चली गई। हमारे गांव के घरों में गुसलखाने कमरों से बाहर ही बने हुए थे। अम्मी ने चच्ची की तरफ उल्टे हाथ मारते हुए मुंह में बड़बड़ाई, ना शुक्री औरत, इतना तो ख्याल रखता है वो इसका, लेकिन ये किसी बात पर राजी नहीं होती। मेरी चाची घर में सबके साथ अच्छा बर्ताव रखती थी, सोए चचा दीन मोहम्मद के। दादी हमारे इंतकाल कर चुके थे और दादा भी। मेरे अब्बा और चचा दीन मोहम्मद दो ही भाई थे, इसलिए एक ही घर में रहते थे। चचा की शादी को चंद साल हुए थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। चचा कहती, ये काला नाग है, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। अच्छा है कि ये बे औलाद ही रहे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी चच्ची के साथ मसला क्या था, वो क्यों चचा से इतनी खार खाती थी। मुझे शुरू से ही अपने चचा से बहुत प्यार था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए चचा बानिस्बत बाकी भाइयों के मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन जब भी चचा मुझे मोहब्बत से अपने साथ लगाते तो मेरी वालदा और चच्ची की रंगत उड़ने लगती। अम्मी बार बार मुझे यह समझाती कि तुम अपने चचा से ज़रा फाल, जिसे अब देने लगी थी। लोग अब भी मेरे चचा के नाम से खौफ खाते थे। औरतें जब चचा को घर पर देखती तो चच्ची के घर से वापस लौट जाती। मैं अब इस बारे में सोचने लगी कि आखिर लोग मेरे चचा को काला नाग क्यों कहते हैं और चचा से खौफ क्यों खाते थे। मेरे चचा देखने में गोरे चिट्टे गबरू जवान थे, बात भी बड़े प्यार से करते थे। मैंने आज तक इन्हें किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था।
ہاں، ایک بات پر میرے چچا میں ضرور تھی، ان کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کی کالی پتلیاں بڑی تیزی سے گھماتے رہتے، جو کہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اول تو میرے چچا کو بہت کم ہی کسی پر غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تو اس وقت تو میری چچی بھی کانپ کر رہ جاتی، ورنہ تو ہر وقت وہ چچا کو کوسنے میں ہی رہتی تھی۔ 10ویں پاس کی تو اماں نے پڑھائی چھڑوا کر سلائی سکھانے کے لیے مجھے ایک عورت کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ گھر کے بہت سے کام اب میرے ذمہ ڈال دیے تھے۔ رات کو میرے چچا آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح لیکن ہمارے گھر ضرور آتے، چارپائی پر بیٹھ کر ابا سے کھیتی باڑی کی باتیں کرتے اور ساتھ میں حکے کی گڑ گڑ بھی ہوتی اور مجھ سے کہتے، رانی پتر دودھ پیتی جا، چائے تو پلا اپنے چچا کو۔ میں بھی دودھ گاڑا گاڑا کر کے چائے بنا کر پیالہ بھر کر چاچے کو پلاتی۔ وہ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، دعا دیتے، جیتی رہ رانی، سونا رب تیرا نصیب اچھا کرے۔ میں وہی صحن میں کھانے کے گندے برتن مانج رہی تھی جب ابا کی ایک بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ چچا سے کہنے لگے، دین محمد تیری موجیں ہیں، تیرے کھیتوں میں تو سانپ بچھو قدم بھی نہیں رکھتے، تو خود جو کالا ناگ ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے اور میں کان لگا کر باتیں سننے لگی۔ آخر یہ کیسی بات بتائی تھی ابا نے؟ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ سانپ بچھو سب کے کھیتوں میں ہی نظر آ جایا کرتے تھے، اور سانپ بچھو بے زبان اور عقل سے بیگانے جانور کو بھلا کیا پتا کہ کس کی زمین پر جانا ہے اور کس کی زمین پر نہیں جانا؟ پھر چچا کی زمین پر کیوں نہیں جاتے؟ رات دیر تک میں پہلے تو اسی گٹی کو جل جانے میں کوشش کرتی رہی، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے ابا مذاق کر رہے ہوں، لیکن مجھے بچپن کی بھی ایسی باتیں بہت یاد آنے لگی جو بچپن میں میں نے سنی تھی لیکن غور نہیں کیا تھا۔ جب امی نے میرے چچا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو گاؤں کا کوئی بھی فرد اپنی بیٹی میرے چچا کو دینے کو تیار نہ تھا، کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں سانپ ہے۔ میرا چچا کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ میری چچی زلیخا دوسرے گاؤں سے تھی، چچا کی اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اس گاؤں میں کس نام سے مشہور تھے، لیکن جب شادی ہو کر ہمارے گھر آئی اگلی صبح بہت رو رہی تھی، میری والدہ سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے سچ چھپا آئی۔ چند عورتوں کو دیکھا جو میری استانی سے کپڑے سلوانے آئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر میری استانی سے کہنے لگی، لڑکی تو بڑی پیاری ہے، کس گھر کی ہے ہمیں بتاؤ، اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات چلاؤں گی۔ استانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، دین محمد کی سخی بھتیجی ہے، جا جا کے کالے ناگ سے مانگ لے رشتہ۔ یہ سنتے ہی وہ عورتیں گھبرا گئی اور توبہ توبہ کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اس گھر سے تو وہ مجھے یوں دیکھ کر بھاگی جیسے میں بھی اپنے چچا کی طرح کالا ناگ بن چکی ہوں۔ میں نے اپنی استانی سے پوچھ لیا کہ آخر گاؤں والے میرے چچا سے اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر استانی نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا تھا، کہنے لگی کہ کیوں تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھے آپ نہیں بتا سکتی؟ واقعی مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، اپنی ماں سے پوچھ لینا کہ کیسا ہے تیرا چچا۔ میری استانی نے بھی غصے سے یہ بات کہی۔ میں بڑے بجھے دل سے واپس آ گئی۔ آتے ہی میں نے اپنی سلائی کا بیگ ایک طرف رکھا اور امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر امی سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتائیں، چچا کو کالا ناگ کیوں کہتے ہیں؟ میری بات سن کر میری ماں مجھے کن اکھیوں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج کون سا بھوت سوار ہے تجھ پر جو آتے ہی الٹے سوال شروع کر رہی ہے؟ میں نے انہیں استانی کی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، دفع کر ایسے لوگوں کو، ویسے بھی میں نے تیرا رشتہ کون سا ایسے گاؤں میں کرنا ہے؟ تیری بات میں نے بچپن سے ہی اپنے بھائی کے گھر پر پکی کر دی تھی۔ میں نے کہا، میرے رشتے کی نہیں، مجھے یہ راز جاننا ہے، کیوں سب لوگ چچا کو کالا ناگ کہتے ہیں؟ میری والدہ پہلے تو مجھ سے غصے سے گھورتی رہی، پھر سخت لہجے میں سے کہنے لگی، خبردار جو یہ سوال تو نے مجھ سے دوبارہ کبھی کیا تو چل ہانڈی چڑھا جا کر۔ رات کو چچا گھر آئے تو کہنے لگے، رانی چائے بنا دی، آج سر بہت درد کر رہا ہے۔ میں نے چائے بالکل غائب دماغی سے بنائی تھی، بار بار چچا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میری ماں مجھے ہی نہیں میرے بھائیوں کو بھی چچا سے دور رکھتی تھی۔ چچا کے قریب مت جایا کرو۔ میرا ذہن اس وقت بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی چچا کو دی، انہوں نے ایک گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر کہنے لگے، رانی پتر تو نے جھٹکا دیا، کپ دور جا کر گرا اور چائے میرے ہاتھ پر چھلک گئی۔ میرا ہاتھ جل گیا اور ابا غصے سے مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ اماں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ ابا کہنے لگے، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا۔
ایک تو میرے ہاتھ کو جھٹک کر چائے میرے ہاتھ پر گرا دی اور مجھے ہی ڈانٹ رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا ابا کو سمجھانے لگے کہ بچی ہے، اسے کیا خبر بھائی، صاحب رانی کو یوں نہ ڈانٹا کرو، مجھے برا لگتا ہے، وہ تو بچی ہے، غلطی میری تھی۔ یہ کہہ کر چچا چلے گئے۔ مجھے اب بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ غلطی کیا تھی۔ میں رات دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں چچی کے گھر چلی گئی۔ بس ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ اس بار میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی، سچ جاننے کی بنا پر واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے چچی سے ڈھیروں سوال کر دیے اور رو بھی رہی تھی کہ آخر آپ چچا سے اتنا بیزار کیوں رہتی ہیں اور چچا کو سب کالا ناک کیوں کہتے ہیں۔ میں نے چچی کو اپنی ستانی کی ساری بات بھی روتے ہوئے بتائی، ابا کی رات والی بات بھی بتا دی، اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ چچی چپ چاپ میری ساری باتیں سنتی رہی، پھر کہنے لگی، آج کی رات یہاں رک جا، میں دروازہ کھول کر سوؤں گی، تم دیکھ لینا۔ میں رات چچی کے گھر پر ہی رک گئی۔ رات چچی نے کمرے کا دروازہ کھولا رہنے دیا۔ جب میں نے چھپ کر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کالا ناگ! چچی نے کمرے میں جانے سے پہلے شیشے کی جاگ میں دودھ اور مجھ سے کہنے لگی، تیرے چچا پھیکا دودھ نہیں پیتے، نہ ہی پھیکی چائے، اور یہ دودھ پھیکا ہے۔ رات 1 بجے کمرے میں جھانک کر دیکھ لینا، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ چچی سو چکی تھی اور چچا نماز پڑھ رہے تھے۔ 1 بجے تک جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد 1 بجے اٹھے اور دودھ کا جگ منہ کو لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے دودھ پھیکا ہونے کی وجہ سے اسی دودھ کی جاگ میں ذرا سا تھوک دیا، اور ایک بے اختیاری سا عمل تھا، لیکن دودھ کی رنگت نیلی ہو چکی تھی، جیسے اس دودھ میں زہر ڈال دیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ اگلے روز مجھے چچی نے بتایا کہ تمہارے چچا بچپن میں بہت بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب آ گئے تھے، اور ان کا علاج ایک حکیم نے سانپ کے زہر سے کیا تھا، کیونکہ اس کی بیماری کا واحد علاج سانپ کا زہر ہی تھا۔ لیکن سانپ کے زہر کی دوا کی بہت مقدار کم تمہاری دادی تمہارے چچا کو دیتی تھی۔ ایک بار تمہاری دادی گھر نہیں تھی، دین محمد کی طبیعت بگڑی تو اس نے اس دوا کی شیشی کو منہ لگا کر پی لیا، اور اسی طرح جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ شیشی کو منہ لگا کر پی لیتا تھا۔ تمہارے چچا کے اندر زہر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس کا زہر عادی ہو چکا تھا، اور ایک بار گلی میں کھیلتے ہوئے تمہارے چچا کے کسی بچے سے لڑائی ہو گئی۔ تمہارے چچا نے اسے دانت کاٹ دیے۔ وہ لڑکا اسی وقت تڑپنے لگا اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی وہ مر گیا۔ بہت شور شرابہ ہوا۔ جب یہ بات اس حکیم تک پہنچی تو اس نے بتایا کہ دین محمد کے وجود میں زہر بھر چکا ہے، یہ جیسے بھی کاٹے گا وہ مر جائے گا، جو شخص بھی اس کو جھوٹا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا۔ اس لیے سب گاؤں والے تمہارے چچا سے ڈرتے تھے، کوئی ان کے پاس نہیں جاتا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، مجھ سے تمہارے چچا نے بس اس لیے شادی کی کہ مجھے تمہارا سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، لیکن شادی کی رات ہی کہہ دیا کہ وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف مجھے سہارا دینے کے لیے بیاہ کر لائے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ تمہاری ماں نے تم بہن بھائیوں کو بھی دین محمد سے دور رکھا، کہ کہیں پیار سے وہ تم لوگوں کو غلطی سے کاٹ نہ لے یا اپنا جھوٹا نہ کھلا دے۔ پھر کہنے لگے، وہ روز رات کئی گھنٹوں نوافل پڑھ کر یہی دعا کرتا